سمجھتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے تو بلا تخیر میں گزارش کروں گا عالمی مبلغ اسلام انٹرنیشنل خطیب جناب حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر شہباز احمد چشتی ایڈوکیٹ آپ ہم سے میں گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی مدنی الاتحادی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید كما ورد في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم۔ کبھی تھے دار کے قابل اور کبھی سر مقتل، کبھی تھے دار کے قابل اور کبھی سر مکتب، سروں کو نام محمد پہ وارنے والے، عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، جو رکے تو کوہ گراں کے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد سنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم مذہبی اسکالر ڈاکٹر علامہ حافظ نوید اقبال صاحب کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں کوئی 7 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو پاک وطن شریف سے کر کے گجرات اور وہاں سے پھر یہاں حاضر ہوا ہوں، اس وجہ سے تاخیر بھی ہوئی، جس تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، لیکن وقت اور سفر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، چیزیں بہت سخت، لیکن میری آنے سے قبل آپ نے عظیم محقق حضرت علامہ ڈاکٹر حسیب صاحب کا عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت کیا، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آپ مستفیض ہوئے ہوں گے۔ پھر علامہ نجم صفدر صاحب یہاں تشریف فرما، محترم ڈاکٹر یونس صاحب وہ تشریف فرما ہے، اور زینت القرآن والوفاظ کاری حافظ محمد عدنان صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت علامہ ڈاکٹر نوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس جذبہ عشق رسول کو قبول فرمائے۔ آپ جو اتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اگر ساری رات کوئی شخص نفل پڑھتا رہے، نوافل ان کی ادائیگی کرتا رہے، اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ حضور کی عزت و نفس کی بات کرے یا سنے۔ شورش کشمیری کا میں نے پڑھا کہ مرنے کے بعد اپنے قریبی دوست کو خواب میں ملے اور کہا میرے اعمال ایسے تھے کہ میری آواز پست ہوتی اور سختی کے ساتھ، لیکن مجھے یہ کہہ کر چھٹکارا اور نجات ملا کہ تو نے میرے نبی کی
ناموس پر پیرا دیا تھا، اس عمل کے صدقے جنت عطا کرتا تھا۔ حالانکہ بڑی سٹرگل ہے، بڑی جدوجہد ہے ان کی، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے ناموس رسالت کا کہ اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کی جب توہین کی جاتی ہے تو رب کائنات کا جو غضب ہے وہ بھی جوش میں آ جاتا ہے۔ کوئی اللہ کی توہین کرتا رہے، کعبے کے اندر 360 بت سجے ہوئے تھے، اللہ کیر نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، لیکن اسی مکہ مکرمہ میں اگر ابو لہب حضور کی توہین کرتا ہے تو غیرت الہیہ فوراً جوش میں آ جاتی ہے اور کہا کہ جو میرے رسول کی توہین کرے اس کے جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس ایک مسلمان کے لیے اس مسئلے کی جو ہے وہ جو ہے اس پر آپ حضرات جتنا بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنے بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اتنا ہی آپ کا مقام بڑھتا۔ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو لکھتے، حضور کے خلاف سٹیٹمنٹ لیتے، بیانات لیتے، اشعار و قصیدے لکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو کہتے، ارشاد فرماتے کہ ان کا جواب دو۔ وہ جب حضور کے اٹھ کر شان بیان کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا مانگتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ پاک جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما، یہ جبرائیل کے ذریعے ان کے دل اور ذہن پر مضامین کا القاء کر اور یہ اپنی زبان سے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ جو بیان کرتے ہیں کوئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر وقت میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک اسلام کا پرسپیکٹو اور ایک مذہب کا پرسپیکٹو، لمبی بات نہیں کرتا۔ اسلام کا جو آپ نے یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعظیم اور تکریم کرو اور اس کی صبح شام تسبیح کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحوں کا معنی امام مبرد نے لکھا ہے، اے تبالغ روح کی تعظیم ہی، ہر کسی کی عزت ہے حد میں رہ کر، کہا کملی والے کی عزت ہے حد سے بڑھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت اور صحابہ کرام نے تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ میں اس درجے کا مبالغہ کیا ہے، اس درجے کا مبالغہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، کائنات میں آج تک کسی انسان کے پسینے خوشبو کے طور پر سوال نہیں رکھے گئے، مصطفیٰ کریم کے پسینے بھی کھرچ کھرچ کر شیشیوں میں ڈالے گئے۔ پوچھا کیا کرو گے تو جواب آتا بیٹی کی شادی ہوگی، مصطفیٰ کا پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتا۔ آج جس مرد کو دنیا کی وزڈم کہے یا عورت کو کہے کہ یہ حسینہ عالم ہے، ٹائٹل ملتا ہے، تاج ملتے ہیں، یہ حسینہ عالم ہے کہ یہ ورلڈ مس ورلڈ ہے، اس کو بھی پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ دنیا کا کتنا نفیس سے نفیس انسان آئے، پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ کروڑوں حسن اور حسن یوسفی بھی قربان جائے مصطفیٰ جان کے اشارے پر، جنہیں پسینہ بھی آتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی تلاش میں نکلتے، حضور کا اگر پتہ نہ چلتا تو جس گلی سے حضور گزرے ہوتے اس گلی کی خوشبو بتاتے کہ مصطفیٰ ادھر تشریف کرتے۔
تو مبالغہ بال مبارک آج تک ان پوری ہیومن ہسٹری میں کہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے تو رکھیں گے، کسی بادشاہ کے، کسی لیڈر کے منہ مبارک حضور اس کے استعمال کر رکھیں گے. یعنی یہ مبارک بہت ساری مثالیں ہیں اس کی تفسیر کا وقت. حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرف جاؤ اور وہاں ایک جاڑی کے ساتھ اس کی نکیل وہ رسی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. جو منافق مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا پہلے تو یہ صرف نبی اور رسول تھے، اب یہ غیب کی خبریں دینی شروع کر دی، خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور کی متعدد مقامات پر مواقع پر حضور کی طبیعت کا جو حیا تھا، جو اللہ کے کریمانہ تھا، اس کی وجہ سے حضور خاموشی اختیار کرتے. لیکن جب بھی کسی نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر انوش نمائی کی ہے، اسی وقت خدا کا جواب آ جاتا. اللہ پاک نے منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، بالا ان سألتهم ليقولن، اے میرے محبوب اگر ان سے پوچھو کہ تم نے یہ بغاوت کی ہے میرے رسول کے خلاف حضور کی شان اقدس میں، تو وہ کہیں گے انما وہ کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، نہیں ہم تو صرف کامنٹ کر رہے تھے، ہم تو تبصرہ کر رہے تھے، ہم تو صرف بات کر رہے تھے. آگے خدا کا جواب سن کے پھٹ پڑ جاتی ہے. مصطفیٰ کا شان اور مصطفیٰ کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، میرے محبوب سے پوچھو ظالموں اللہ کا مذاق کرتے ہو، اس کی آیتوں کا مذاق کرتے ہو، اس کی نشانیوں کا مذاق کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کا مذاق نہیں کیا، ہم نے تو ایک بندے کی وہ بارے میں بات کی ہے. اللہ نے فرمایا خبردار، جو محمد کی توہین کرتا ہے وہ خدا کی توہین کرتا ہے، جو محمد کی عزت کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. تو یہ اسلامک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جھوٹے نبی سے جو آدمی نبوت کی دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور کے سراج منیرہ کے بعد ضرور. اب اس پر دلائل کے بار ہیں، بہت سارے ڈاکٹر علامہ حسین صاحب نے پیش کیے ہوئے. میں دوسرے پرسپیکٹو کی طرف آتا ہوں جو مغرب کا پرسپیکٹو. ایک بات ہوتا ہے کہ جس شخص کا خون پاک ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، سارے رسولوں کی عزت و تکریم کرتا ہے. جس کے نسب میں کمی ہے، میں نے امریکہ میں یہ بات کی، میں نے کہا جو آدمی کو ہی یہ کارٹونز بناتا ہے، کیریکیچرز بناتا ہے، اس طرح کی موویز بناتے ہیں، پورا مائنڈ سیٹ ہے، پوری ایک تھاٹ ہے، پوری ایک فلسفی ہے اس کے پیچھے، ان کے جو ڈی این اے چیک کروائے وہ اسپتالوں میں ختم ہو جاتا ہے. اسپتالوں سے آگے ڈی این اے باپ نہیں ہے، ماں ہے، باپ پتہ نہیں کتنے، پتہ ہی نہیں باپ کہاں ہے. اور یہ ایگزیکٹ بات ہے جب ولید بن مغیرہ نے حضور کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اور جو 17 عیوب ہے وہ آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے. اس نے کہا میرے رسول کی توہین کرنے والا یہ حرام زادہ ہے. اگر یہ حلالی ہوتا تو محمد کے قصیدے تو اس نے گھر جا کر ماں کا دوپٹہ کھینچا اور کہنے لگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے یا نہ مانے، لیکن سارا مکہ کہتا ہے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. آج انہوں نے فرمایا ہے کہ بڑی اتری ہے کہ میں باپ کا نہیں ہوں، میری ماں، میں تیرا گلا دبا دوں گا، سچ بات بتا. ماں بھی تنگ آئی کہ اس کی گستاخیوں سے نے کہا جو ماں کے دوپٹے پکڑ کے کھینچے وہ حلالی تو نہیں نہ ہوتا، جو حلالی ہوتا ہے وہ تو باادب ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈی این اے، اس کے نسل کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ حرام سازہ ہے. آج جتنے بھی مغربی دنیا کے اندر یہ کیریکیچرز بناتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں، انسلٹنگ موویز بناتے ہیں، اس طرح کے نیگیٹو کامنٹس پاس کرتے ہیں، ان سارے کے سارے حرام سازے ہیں.
علامہ اقبال نے بہت مدت پہلے کہہ دیا تھا، چہرہ روشن اندرون چنگیز ہے تاریخ پر. انہوں نے کہا سفید چمڑیاں ہیں، اندر کی ظلمت کا جالم ہے کہ کائنات کی کوئی تاریکی اور ظلمت اور سیاہپن ان کے باطن کی تاریکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باطن کے اندر کفر، شرک اور نفاق رہا ہے. ورنہ تو بلال کا چہرہ دیکھ کر بھی جو ہے حورانے جنت رش کرتی تھی. یہ محمد عربی کا عاشق ہے، محمد عربی کا عاشق ہے. تو چہرہ روشن اندرون چنگیز ہے تاریخ پر. وہاں نیو یارک کے اندر مسلم ڈے پریڈ ہوتی ہے. مختلف مسلم جو ممالک ہیں، مسلم کنٹریز، ان کے جو ڈیلیگیشنز اور وفود آتے ہیں. تو میں آلموسٹ کافی عرصہ تک اس میں خطاب انگلش میں بتا رہا ہوں. اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک کرسچنز کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ جوش کو بھی بلا لیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی بلاتے ہیں. وہ پولیٹیکل جو فگرز ہوتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کو بھی بلاتے ہیں، جو کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں. یعنی میجارٹی تو مسلم ڈے پریڈ مسلمانوں کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن دیگر جو ریلیجنز کے لوگ ہیں، کیونکہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. مدینہ طیبہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، وہ بھی ایک ملٹی کلچرل کثیر ثقافت کا ہر معاشرہ تھا. اس میں رسول یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اس وجہ سے امپیکٹ آف مدینہ ہوا کہ ہمیں ایک کو ایگزسٹنس کے لیے، ایک جو ہے وہ مل جل کر رہنے کے لیے حمایت کریں. تو امریکہ کے اندر بھی جو ہے مذہبی آزادی کا یہ قانون ہے کہ جو انسان، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیوں ان کے سامنے جب دلائل اسلام کے اور خوبصورتی، تو اسلام کی جو آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے، اتنی کشش ہے. اگر کوئی ایک بار قرآن پاک پڑھ لے اور حضور کے ارشادات سن لے، ساری زندگی اسلام سے آگے پیچھے جا ہی نہیں سکتی. جس 84 سالہ براؤن کو میں نے کلمہ پڑھایا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے جس طرح پہلے دن ماں کی شکم سے باہر آیا. اور جب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فیل، اب تمہاری فیلنگز کیسی ہیں؟ اس نے کہا ایگزیکٹلی جو تم نے بتائی تھی ویسے. میرا دماغ ہلکا ہو گیا، میرا دل، میرا جسم تو گناہوں سے پاک ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فریڈم، ریلیجیس فریڈم کا قانون ہے. تو الحمدللہ میں بات اظہار فخر نہیں، اظہار شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے انگریزی میں تقریر کی اور یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے باقاعدہ. اس وقت یہ تو 2012-13 کی بات ہے، جس کو پھر یہودیوں کے جو چینلز تھے انہوں نے چلائی دی اور بریکنگ نیوز دے دی کہ جی یہ تو جہادی امریکہ بھی آ گئے ہیں. تو میں نے اس میں کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بلاسفمی ہے، بلاسفمی کہتے ہیں کا توہین رسالت، کسی بھی رسول کی توہین، اس کو ہم جو ہے وہ کرمنلائز کیا جائے، اس کو قابل سزا جرم ڈکلیئر کیا جائے. اب یہ جو میرا سینٹینس ہے کہ امام فرام نیو یارک ہی از گوئنگ ٹو ڈیمانڈ فرام یونائٹڈ اسٹیٹ یونائٹڈ نیشن ٹو کرمنلائز بلاسفمی، یہ پوری اسٹیٹمنٹ بریکنگ نیوز کے طور پر چلا دی اور 1-2 دن کے اندر یوٹیوب کے اس طرح شیئر ہونے چاہیے. مجھے خود فکر ہوئی، میں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں. ایک فلسطین کی لڑکی تھی، اس کی سپیچ اور ایک میری سپیچ، اس کا ایک سینٹینس کاٹ کے انہوں نے بریکنگ نیوز چلا دی کہ یہ ایک فلسطین سے وہ جو ہے وہ اس طرح کی سپیچ کر کے گئی ہے اور ایک یہ امام اور یہ اسکالر اس طرح کی تقریر کر کے گیا ہے. تو باقاعدہ پھر میں نے فرم سے بات کی تھی. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ نے بات کی اس میں نیگیٹیوٹی تو کوئی نہیں. بات کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ کی توہین کے اوپر مبنی جو تم نے مووی بنائی ہے، میں نے کہا ظالمو حیا کرو. محمد عربی کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید کے اندر لفظ محمد سے 4 بار اور لفظ احمد سے 1 بار کرتا ہے، اور جیسس مسیح اپان ہے عیسیٰ کا ذکر 36 مرتبہ کرتا ہے، موسیٰ کا ذکر 100 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے. تو تمہارے رسول اور تمہارے نبی جن کی ہم عزت و تقریب کرتے ہیں، ان کا قرآن لب اور ریسپیکٹ کے ساتھ ذکر زیادہ کرتا ہے. تو جو شخص مصطفیٰ کریم کی توہین کرتا ہے وہ عیسیٰ کا بھی دشمن ہے، وہ موسیٰ کا بھی دشمن ہے. وہ نہ سچا یہودی ہے نہ سچا عیسائی ہے جو حضور کی توہین کر رہا ہے.
کیونکہ محمد عربی قیامت کی خوشخبریاں موسیٰ بھی دیتے رہے، عیسیٰ بھی دیتے رہے، وہ سارے خوشخبریاں دیتے رہے کہ رسول اللہ۔ تو جو کلیم کرتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں عیسائی ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں یہودی ہوں، اور توہین رسالت کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، عیسیٰ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ میں نے کہا تمہارے نبی تو محمد عربی کی شانیں بیان کیا۔ اور دوسرا نقطہ میں نے یہ بیان کیا، یہ جو فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف رائٹنگ، یہ جو بھی لکھنا ہے لکھو، جو بھی تمہارے ذہن میں آتا ہے کرو۔ ایک جوہری فرق ہے، اس کی تفصیل میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کہ یہ جو فرینچ ریولوشن آیا، فرانس کا انقلاب آیا مغرب میں، اس سے پہلے چرچ کی مناپلی تھی۔ چرچ جو فیصلہ دیتا اسٹیٹ اس کو تسلیم کرتی۔ یہ انقلاب فرانس کے بعد جب چرچ اور اسٹیٹ کی سیپریشن ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم چرچ کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں گے۔ پارلیمنٹ اور ہماری جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اجتماعی دانش ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے۔ میں نے وہاں بھی کہا کہ یہ جو فرق ہے نا سوچ کا، کہ جو لوگوں کی اکثریت، علامہ نے تو بڑی مدت پہلے کہہ دیا تھا کہ جمہوریت ایک طرز سے حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اسلام کا پرسپیکٹو اس سے مختلف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے میرے محبوب تو نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، تو نے منشاء خداوندی کی پیروی کرنی، تو نے اللہ ڈیوائن لا کو فالو کرنا ہے، جو الہامی کمانڈمنٹ ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کو۔ اور اگر لوگوں کی ڈیزائر، سوسائٹی کی ڈیزائر اس سے کنٹریکٹ کرے تو پھر اللہ کا قانون پریویل کرے گا، اور اگر سوسائٹی کی ڈیزائر اور کمیونٹی کی ڈیمانڈ اس سے میچ کرے تو پھر اس کمیونٹی کو کی ڈیمانڈ کو لے لیا جائے گا، لیکن بالا دستی اللہ کے قانون کو رہے گا۔ یہ ایک جوہری فرق تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن، تو یہ پوائنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ دا فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈز ایٹ دا پوائنٹ، اینڈز ایٹ دا پوائنٹ، وہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یہ رائے کی آزادی کہاں تک ہے، اس مقام پر اس لائن پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے اگلے کی آزادی شروع ہوتی ہے، جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ آپ کا انلمیٹڈ یہ رائٹ نہیں ہے، اظہار رائے کا انلمیٹڈ نہیں ہے، جہاں سے جو ہے وہ اس کا رائٹ شروع ہو رہا ہے وہاں یہ رائٹ جا کر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہو، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہو، سارے انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، تو سب سے زیادہ حقوق انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ حقوق نبیوں کے تاجدار محمد عربی کی۔ تو تم عام ہیومن بینگ کے رائٹ کے اوپر کہتے ہو کہ یہ وائلیشن ہے، تو آپ جو ہے وہ بلجنس کی تعداد میں مسلمانوں کے انسینٹیمنٹ، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہو، یہ جو وائلیشن، تو یہ کہاں کا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو ہم اس کو یہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک وہاں ٹی وی ٹاک میں یہ مسلمان جو ہے نا، اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، آخری حصہ، مسلمان اگر گناہگار سے گناہگار بھی ہے نا تو اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کارٹون بناتے ہیں، ہم تو مسلمان بھی جب میں کسی کو کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہاں علماء تشریف فرمایا ہے، یہ شارٹ ایمان، ڈیٹیل ایمان، ایمان مفصل ایمان جو ہے وہ جب پڑھاتے ہیں تو میں تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانے کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی ان کا کہتا کہ ہم جیسس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ڈیوڈ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ابراہیم پر بھی ایمان لاتے ہیں، نوح پر بھی ایمان لاتے ہیں، آدم پر بھی ایمان لاتے ہیں، پیس کی ایمان all of them، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ جو بات ہے کہ نبیوں کے حقوق، تو میں نے کہا یہ مسلمان جو ہے تم اس اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بناؤ، ہم تو اس کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ میرے پاس کلپ موجود ہے
کہ ٹی وی کے اوپر بندہ بیٹھ کر اعتراف کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اگر پلے کارڈ لوں اور پلے کارڈ لے کر اس پر جیسس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات میں نے لکھا ہو، اور میں 100 عیسائیوں کے سامنے اس طرح پلے کارڈ اٹھاتا، اس طرح 100 عیسائی، 1000 عیسائی، 50,000 عیسائی کھڑے ہوں، میں اس طرح میرے پاس ہاتھ میں پلے کارڈ ہوگا اور اس پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں توہین آمیز کلمات لکھے ہوں گے. اس نے کہا میں کیئر نہیں کرتا، مجھے پتا ہے 50,000 عیسائیوں میں بھی کوئی بھی آ کر مجھے نہیں کہے گا کہ کیوں تو نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ توہین آمیز کلمات لے کر یہ پلے کارڈ اٹھا کر کیوں آیا. وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے لیکن میں ایسا پلے کارڈ اٹھا کر مسلمانوں کے مجمع میں نہیں جا سکتا. آپ سمجھے نہیں گے کہ سادے سے سادہ، ان پڑھ سے ان پڑھ، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی عبادات میں، فرائض میں اس کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. وہ پٹھانوں کا لڑکا ہو کر نبی کے عشق پر مرتا ہے تو قلندر لاہوری بھی اس کے قدم چومنے کو عزت سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کے ایک شخص کے سامنے یہ بہت بڑا فرق ہے. ڈاکٹر حمزہ یوسف ہے، امریکہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر حمزہ یوسف نے کہا کہ جب بھی یہ کوئی مووی بنتی ہے، خاکہ بنتا ہے، کارٹون بناتے ہیں، تو یہ بڑے صغیر کے جو مسلمان ہیں، خاص کر کے پاکستان کے یہ لڑنے مرنے کے لیے اور ٹریفک بلاک کر دیے اور جان دے دی، تو سعودی